حضرت عمر بن خطاب نے باقاعدہ حکم دیا ہو کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی جائے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ مٹی کے اندر تحمل ہوتا ہے، مٹی کے اندر پختگی پائی جاتی ہے، مٹی کے اندر کسی چیز کے بڑھانے پھولنے ہے نا، کسی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جبکہ آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ آگ تباہی مچاتی ہے، آگ کے اندر ہلکا پن ہوتا ہے، آگ کے اندر جلد بازی ہوتی ہے، اور آگ کے اندر جو ہے کسی بھی چیز کو جلانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مطلب آگ وجود ختم کرنا جانتی ہے اور یہ مٹی کسی چیز کو وجود میں لانا جانتی ہے۔ یہ فرق ہے میرے بھائیو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میری محترم اسلامی ماں اور بہنوں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے یہ جانا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی اور کیا کیا ان کو اعزاز دیا گیا، کیا کیا ان کو نوازا گیا، اور فضیلت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری عطا فرمائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، احادیث الانبیاء کے اندر یہ روایت آپ کو ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا فرمایا تو ان کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ کا تھا۔ 60 ہاتھ کا ان کا قد تھا، قد و قامت جو تھی، ان کی لمبائی تھی، ان کی ہائٹ تھی، 60 ہاتھ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ آپ جائیے اور فرشتوں کو سلام کہیے، جو وہ جواب دیں گے وہی آپ کے اولاد کا بھی سلام ہوگا، وہی آپ کی اولاد کا بھی کلام رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور انہوں نے فرشتوں سے سلام کیا، کہا السلام علیک۔ فرشتوں نے سنا، کہا کہ السلام علیک ورحمت اللہ، یعنی ورحمت اللہ کا اضافہ کر دیا۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالی نے سلام اولاد آدم کے لیے بھی کر دیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور جتنے بھی لوگ جنت میں داخل ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت میں داخل ہوں گے، جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی 60 ہاتھ ان کا قد تھا، تو اسی ہائٹ میں لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الجمعہ کے اندر یہ روایت آپ کو ملے گی، کہا کہ سب سے بہترین وہ دن ہے جس میں سورج طلوع ہوا، وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن یعنی جمعہ والے دن ان کو جنت کے اندر داخل کیا گیا، اور جمعہ کے دن ہی ان کو جنت سے نکالا گیا، اور یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی۔ تو اس سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا گیا ہے، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا ہے، اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا ہے، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 انداز سے فرشتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی تھی، یعنی 4 ایسی خاصیتیں ان کو دی تھیں جو فرشتوں کے پاس نہیں تھیں۔ نمبر 1،
اپنے دستے مبارک سے ان کو پیدا فرمایا. کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. نمبر 2 وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح اللہ نے ان کے اندر ڈال دی. تیسری فضیلت، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح بھی ڈالی اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو. فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. اور چوتھی چیز یہ عطا فرمائی کہ تمام چیزوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، بتا دیے. اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، احادیث الانبیاء، باب احادیث الانبیاء کے اندر یہ روایت آپ کو ملے گی. حدیث نمبر 3409 3409 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ملأ اعلیٰ میں حضرت آدم سے ہوئی. تو جب حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہی 4 صفات کے ذریعے سے انہوں نے یاد کیا، کہا کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ وہی ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، آپ وہی ہیں جن کے اندر اللہ نے اپنی روح ڈالی تھی، آپ وہی ہیں جن کو حکم دیا گیا تھا، فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کا سجدہ کرو، اور آپ وہی ہیں جن کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے. تو میرے بھائیو، یہ فضیلت، یہ 4 انداز سے 4 چیزوں کی فضیلت جو تھی اللہ تعالیٰ نے برتری فرشتوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی. اس کے بعد جو ہے، اب معلوم ہے کہ ہر چیز کا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے ایمان والو، تم اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. تفسیر طبری کے اندر ہے، محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اور جب وہ سوئے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی کی اوپر والی ہڈی سے، جو سب سے ٹیڑھی ہڈی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، گوشت بھر دیا اور حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق فرما دی. آگے مزید فرماتے ہیں کہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں کہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ یہ ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے. معذرت کے ساتھ میری مائیں اور بہنیں اس بات کو برا نہ سمجھیں، یہ فطری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے. یہ کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے، یہ فطری چیز ہے، نیچرل سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں اسی لیے حسن سلوک کی تعلیم دی. ان کے ساتھ نرمی کرو، ان کے ساتھ کیا کرو؟ نرمی کا معاملہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کے ساتھ سختی کرو گے تو جواب بھی اسی انداز میں ملے گا. ہر سوال کا جواب، یہ ایسی مشین ہے جس کے پاس ہر سوال کا جواب مل جائے گا. یہ مشین کبھی خاموش نظر نہیں آئے گی آپ کو. اس مشین کے پاس ہر سوال کا جواب ہے. آپ نے سوال کیا، جواب فوراً ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، نرمی کا معاملہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ بالنساء. یہ عورتوں کے معاملے میں میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. ان کے معاملے میں اللہ سے بہت ڈرنا، کیونکہ جب ہم جذبات میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، زبان سے اول فول بک دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو زیب نہیں دیتی. ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے ایسے گھرانے ہوں گے ماشاءاللہ بہت اطمینان سے لوگ ایک دینی ماحول میں رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے، بڑا اچھا ماحول ہوگا، ہے نا. لیکن وہیں بعض ایسے بھی گھرانے آپ کو دکھیں گے جہاں پر کرکریاں چل رہے ہوں گے شوہر بیوی کے. بیوی بیچاری لا کر کے لسٹ پیش کر رہی ہے، کچن میں یہ نہیں ہے، کھانے کے لیے یہ نہیں ہے، پکانے کے لیے یہ نہیں ہے، یہ لے کے آؤ. شوہر ویسے غصے میں، جذبات میں، تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. اسی لیے کہا نرمی کا معاملہ کرو، سختی مت کرو. ہاں، شیطان جو ہے تمہیں آمادہ کرے گا، شیطان تمہیں بھڑکائے گا،
شیطان تمہیں غصے پر آمادہ کرے گا، مگر اپنا کام یہ ہے کہ شیطان کے شر سے ہم اپنی حفاظت کریں. اور اس حفاظت کا سب سے اچھا طریقہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. اگر غصہ آئے کھڑے ہو بیٹھ جایا کرو، کھڑے ہو اگر بیٹھے ہو پانی پی لو، وضو بنا لو، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو تاکہ شیطان کے شر سے تمہاری حفاظت ہو جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو. یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بیوی کی بھی تخلیق فرما دی، تمہارے لیے ایک جوڑا بھی بنا دیا، تو اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں تنہا نہیں رہنا پڑے گا، اب تم جنت میں آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ رہ سکتے ہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ روایت کرتے ہیں کہ جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا داخلہ جنت کے اندر ہوتا ہے. یہاں وہ جنت سے نکالا گیا، یہاں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اور جب جنت میں داخل ہوئے تو اکیلے تھے، تنہا تھے، ہر طرف گھوم رہے ہیں، جا رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، مگر تنہائی محسوس ہو رہی ہے، تنہائی محسوس کر رہے ہیں. سوئے، سونے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، پھر بھی بے چینی ہے. اس کے بعد جب وہ سوئے تو سونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. جب اٹھے تو دیکھا کہ ارے یہ عورت ہے. کہا کون ہو تم؟ کہا کہ میں عورت ہوں. صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں میرے بھائیو، صحیح بخاری کی روایت ہے. کہا کون ہو؟ کہا میں حوا ہوں، میں ایک عورت ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا مجھے آپ کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس سے عورت کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا، لیسکنوا الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی ایسی بیوی ہے جس کے ذریعے سے شوہر کی زندگی میں سکون ہی نہیں ہے، اس کا سکون غارت ہے، آرام نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب کہ وہ عورت اپنے مقصد پیدائش کو فوت کر رہی ہے، اپنے فطرت کو چھوڑ رہی ہے. کیونکہ عورت جو ہے جب بااخلاق ہوتی ہے، با کردار ہوتی ہے، تو صرف گھر میں نہیں پورے معاشرے کے اندر سکون آتا ہے. جب گھر اور اسی طرح ایک ایک گھر مل کر کے ایک معاشرہ بنتا ہے تو پورا معاشرہ سکون میں رہتا ہے. اور جب ایک گھر بگڑ جاتا ہے تو اس سے آس پاس کے کئی گھرانے متاثر ہوتے ہیں اور اس سماج و معاشرے سے سکون جو ہے غارت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی. حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، وسعت علم دیا تھا، فرشتوں نے آزمانا چاہا، کہا کہ کیوں نہ ہم آج امتحان لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم کتنا زیادہ ہے. کہا آدم چلو بتاؤ ان کا نام کیا ہے؟ آدم ان کا نام بتاؤ، کون ہے، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ان کا نام حوا ہے. اللہ اکبر، نام بھی بتا دیا. اللہ نے جو کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کے نام اللہ نے سکھائے تھے حضرت آدم کو. حوا پیدا ہوئی، نام فوراً بتا دیا، کہا ان کا نام حوا ہے. فرشتوں نے دوسرا سوال پوچھا، کہا اچھا حوا ہے، ٹھیک ہے تو پھر بتاؤ حوا نام کیوں پڑا ان کا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. ایک سوال میں دو جز ہیں. ان کا نام کیا ہے اور پھر ان کا نام حوا کیوں پڑا؟ ان کا نام حوا ہے، کہا حوا اس لیے پڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زندہ وجود سے پیدا فرمایا. حی کے معنی زندہ، اسی سے ہے حوا. کو ایک زندہ وجود سے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی تخلیق فرمائی ہے. اس کے بعد ابلیس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے غرور کیا. تو آخر غرور کس چیز کا تھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. ابلیس اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے انا خیر منہ، میں ان کا سجدہ کیوں کروں، میں تو ان سے بہتر ہوں، میں تو ان سے اچھا ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جب اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتوں تم سجدہ کرو تو اعتراض کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، اسے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا، سجدہ کر لینا تھا. ابلیس کہتا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا،
اور آگ یہ مٹی سے بہتر ہے اس لیے میں سجدہ نہیں کر سکتا ہوں. یہاں غور کریں, ایک طرف نص موجود ہے اور ایک طرف قیاس ہے. اگر شرک بھی سماج کے اندر رائج ہو رہا ہے, سورج کی پوجا ہو رہی ہے, گائے کی عبادت ہو رہی ہے, اسی طریقے سے ہے نا پتھروں کی عبادت کی جا رہی ہے, تو میرے بھائیوں صرف قیاس آرائیوں کی وجہ سے لوگ قیاس کرتے ہیں, اور ابلیس نے بھی قیاس سے کام لیا تھا. نص کی موجودگی میں اگر کوئی آدمی قیاس کرتا ہے تو گمراہ ہو جائے گا. نص موجود ہے, قرآن حدیث میں اللہ کا حکم موجود ہے, ہم قیاس کر رہے ہیں, نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں, مسح کہاں کرنا ہے, موزوں کے اوپر یا نیچے کرنا ہے؟ کہاں کرنا ہے بھائی؟ اوپر کرنا ہے. یہ نص ہے, اوپر کرنا ہے. اچھا یہ نص ہے, ٹھیک ہے. ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ موزوں کے نیچے کرنا چاہیے کیونکہ گندگی نیچے ہوتی ہے. نص کیا کہہ رہی ہے, شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ موزوں کے اوپر کرنا ہے کیونکہ ہمارے نبی نے کیا ہے. اور ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں نیچے کرنا ہے اس لیے کیونکہ گندگی نیچے ہوتی ہے. یہاں نص اور قیاس, نص اور عقل کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ہماری عقل کہتی ہے نہیں نیچے ہونا چاہیے, شریعت کہتی ہے نہیں اوپر ہونا چاہیے. کس کی بات مانیں گے؟ عقل بڑی ہے یا بھینس؟ کس کی بات مانیں گے؟ عقل کی, شریعت کی؟ شریعت کی بات مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ نص موجود ہے, اللہ نے حکم دے دیا. اسی لیے اللہ جب کوئی حکم دیتا ہے چاہے اس کی حکمت ہمیں پتا ہو یا نہ ہو, کیوں اللہ نے حکم دیا؟ پہلے بیت المقدس تھا, حکمت کیا ہے اللہ کی نہیں معلوم. قل للہ المشرق والمغرب جميعا, مشرق بھی اللہ کی, مغرب بھی اللہ کا. بدل دے, بس اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میری فرما برداری کتنی کرتا ہے, میری بات کتنی مانتا ہے. تو اس چیز کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں ماننا ہے, ہر حال میں ماننا ہے. ابلیس کے سامنے دو آپشن تھے, ایک اللہ کا حکم ہے مان لینا ہے, ایک کیا تھا؟ نہیں میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. اچھا قیاس بھی جو اس نے کیا وہ صحیح نہیں تھا, وہ غلط قیاس تھا. کیوں؟ کیونکہ آگ جو ہے مٹی سے اچھی نہیں ہے. مٹی کے اندر تحمل ہوتا ہے, مٹی کے اندر پختگی پائی جاتی ہے, یہ مٹی کی خاصیت ہے. مٹی کے اندر کسی چیز کے بڑھانے, پھولنے, ہے نا, کسی چیز کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, جبکہ آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ہوتی ہے. آگ تباہی مچاتی ہے, آگ کے اندر ہلکا پن ہوتا ہے, آگ کے اندر جلد بازی ہوتی ہے, اور آگ کے اندر جو ہے کسی بھی چیز کو جلانے کی صلاحیت ہوتی ہے. مطلب آگ وجود ختم کرنا جانتی ہے اور یہ مٹی کسی چیز کو وجود میں لانا جانتی ہے. یہ فرق ہے میرے بھائیوں. تو فرق, اس کا مطلب قیاس جب کیا تو قیاس بھی تو غلط تھا نا. حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو, اللہ کا حکم ہے. قیاس کیا ہے؟ نہیں میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے اچھا ہوں. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, ابلیس سے ایک سوال پوچھا, قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین, اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اللہ جانتا ہے اس کے دل کی جو بات ہے اللہ کو معلوم ہے, لیکن اللہ قال یا ابلیس, اے ابلیس تو یہ بتا, ما لک الا تکون مع الساجدین, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا. ابلیس جواب دیتا ہے, قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون, کہتا ہے کہ میں اس ذات کا سجدہ کیسے کروں, میں اس انسان کو سجدہ کیسے کروں جس کو تو نے کھنکھناتے ہوئے مٹی سے پیدا فرمایا, جس کو تو نے مٹی سے پیدا فرمایا. خلقتنی من نار وخلقته من طین, تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا, اور آگ جو ہے یہ مٹی سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ابلیس, میرے پاس رہتے ہوئے میرے حکم کی تو نافرمانی کرے, میرے حکم کی تو عدولی کرے, یہ بات تیرے لیے زیب نہیں دیتی ہے. قال فخرج منها فانك رجیم, کہا جا تو نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور قیامت تک کے لیے تو مردود ہے. وَإِنَّا, اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, اور قیامت کے دن تک تیرے اوپر لعنت ہوگی, تیرے اوپر میری پھٹکار ہوگی, اور ایسی لعنت ہوگی کہ میری رحمت جو ہے تجھے قیامت تک کبھی نصیب نہیں ہونے والی ہے. ابلیس جو تھا اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے دھتکار دیا گیا, بھگا دیا گیا. اچھا میرے بھائیو, ایک بہت بڑا سبق ملا.
آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑا عالم ہے کوکب نورانی، بول ٹی وی کے اوپر حضرت بہت زیادہ بولتے ہیں، حضرت بہت بولتے ہیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حضرت بولیں تو قرآن حدیث کی بات بولیں، اور نہیں بولنا ہے تو خاموش رہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، نص کی موجودگی میں دیکھو قیاس سے کیسے کام لے رہا ہے، اور دلیل بھی نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں، کوئی ریفرنس نہیں، حدیث کی کوئی وضاحت نہیں، کہاں سے حدیث ہے، کہاں لی، کہاں بیان کرا، کوئی مطلب نہیں۔ شریعت لغت سے ثابت نہیں ہوتی میرے بھائیوں، شریعت نام ہے دلیل کا، صحابہ کے منہج کا، صحابہ نے کیسے عمل کر کے بتایا ہے، اور صحابہ نے اس کا کیا معنی سمجھا ہے۔ ہم نے کسی حدیث کا جو معنی لغوی اعتبار سے اپنے مرضی سے سمجھ لیا، اس سے دلیل نہیں ملتی، اس سے حدیث سے کوئی معنی مستنبط نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی زندگی اور صحابہ کا منہج ہمارے سامنے دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 24 رکعت پڑھتے تھے، فرض نماز کو لے کر کے، وتر تراویح کی 20 رکعت کو لے کر کے، آپ جوڑیے تو کتنی رکعت ہو گئی؟ 24 رکعت، یعنی 4 رکعت فرض اور 20 رکعت تراویح۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جو آپ کی بیوی ہیں، جو امہات المومنین ہیں، جو آپ سے قریب رہی ہیں، اور ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں جتنا جانتی ہے دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول رمضان ہو یا غیر رمضان کبھی 11 رکعت سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تراویح کی نماز قیام اللیل 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں واضح دلیل ہمارے سامنے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ سنت لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے۔ ہمارے سامنے نبی کی سنت ہے، لوگ حوالہ دیتے نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ جواب یہ ہے بھائی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ چوری بھی کرتے تھے، تو کیا چوری کرنا جائز ہے؟ ہمارے زمانے میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو کیا یہ چیز دلیل بن سکتی ہے؟ ان کے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے، اچھا ان کے زمانے میں لوگ کرتے تھے، تو بھائی ان کے زمانے میں پھر یہ روایتیں بھی تو ملتی ہے نا کہ 34 رکعت پڑھتے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے 35 رکعت پڑھتے تھے، تو 20 ہی پر اکتفا کیوں ہے؟ پھر پڑھتے جاؤ، 20 ہی پر اکتفا کیوں ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے، نبی کی سنت جہاں آ جائے وہاں ہمیں بھٹکنا نہیں چاہیے، بس خاموش ہو کر کے اللہ کے نبی کی سنت کو سینے سے لگا لینا چاہیے، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اگر میری سنت سے اور میری سنت کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز میں تم عزت تلاش کرو گے، کسی اور چیز میں تم اپنے مسئلے کا حل تلاش کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا اس دنیا کے اندر۔ میرے بھائیوں مسئلہ واضح ہے، اختلافات پیدا مت کرو، آ جاؤ قرآن و حدیث کی طرف، تمام مسئلے واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ جن کے دلوں میں قرآن و حدیث کی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قرآن سمجھنے والا، احادیث کو پڑھنے والا اور احادیث کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔